ابھی حضرت معین چشتی رضی اللہ عنہ کو ہندوستان آنے کی سوجی بھی نہیں تھی کہ ہندوستان میں پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ 40 فقراء کے ساتھ ایک درویش آئے گا، 40 درویش اس کے ساتھ ہوں گے، آ کر اس قدر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا کہ جو راجپوتوں کی بادشاہت ہے سب کی بادشاہت کے جھنڈے اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ پہلے سے ہندوستان میں مشہور تھا۔ 12 سال پہلے حضرت معین الدین چشتی کے ہندوستان آنے کے 12 سال پہلے پرتھوی راج جو بہت بڑا بادشاہ ہندوستان کا ہوا کرتا تھا، اس کی والدہ علوم نجوم کی ماہرہ تھی۔ تاروں کو دیکھ کر، اس کی گردشوں کو دیکھ کر آنے والے کا پتہ چلا دیتی تھی، معلوم کر لیتی تھی کہ یہ ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ کبھی صحیح بھی معلوم ہوتا ہے، کبھی معلومات میں خلل بھی پڑ جاتا ہے، علوم نجوم اس کو کہتے ہیں۔ تو دیکھ کر اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ دیکھو 12 سال بعد ایک درویش 40 درویشوں کے ساتھ آئے گا، اور جب وہ ہندوستان میں قدم رکھے گا تو پھر تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہارا تختہ پلٹ جائے گا، اس کو تم آنے نہ دینا۔ اگر اپنی بادشاہت کو بچانا چاہتے ہو، نسل در نسل اس کو پھیلانا چاہتے ہو تو۔ اب 12 سال تک اسی کشمکش میں بادشاہ تھا کہ اس کو آئے تو داخل ہونے نہ دینا۔ جب وقت قریب آیا تو بادشاہ نے سرحدوں پر پہرا لگا دیا سپاہیوں کا کہ 40 درویشوں کے ساتھ اگر کوئی فقیر آئے گا اس کی یہ علامت ہوگی، ایسا ایسا ہوگا، ایسے ایسے لباس میں آئے گا، اگر وہ آئے گا تو اس کو آنے نہ دینا، یا تو اس کو بھگا دینا یا قتل کر دینا۔ سامعین محترم، حضرت معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ آئے ہندوستان میں تو پہرا دیکھا، لوگوں نے کہا ان کو مارنے کے لیے کہ حضرت اچھے انداز میں کہا، اعزازی انداز میں کہا کہ آپ ہمارے مکان میں آئیے، ہم آپ کی خدمت گزاری کریں گے، مہمان نوازی کریں گے، ہمیں شرف بخشیے۔ دشمنان اسلام نے ایسا کہا تو حضرت معین الدین چشتی فوری آنکھیں بند کیے، مراقبہ کیا، حضور پاک علیہ السلام کی طرف توجہ کی کہ یا رسول اللہ مجھے یہ لوگ بلا رہے ہیں مہمان نوازی کے لیے، میرا جانا بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ یہ غدار ہے، یہ دھوکے باز ہے، ان کے بہکاوے میں نہ آنا، ان کے پاس نہ جانا۔ تو معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھولی، کہا کہ ہم درویش ہیں، فقیر ہیں، ہم کہاں ایک جگہ پر ٹھہر سکتے ہیں؟ یہاں پر آئے تو یہاں چلے گئے، وہاں گئے تو پھر وہاں سے نکل گئے، ہمارا کام ایک جگہ ٹکنے کا نہیں ہے، لہذا تم چلے جاؤ۔ تو سامعین محترم، جو معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کو دیکھتا ان کو مارنے کے لیے آتا تو قدموں میں گر جاتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند کرتا۔ اب ہر طرف سے ممکن کوشش کر لی بادشاہ نے، طاقت کے زور پر، روپیے پیسوں کے زور پر، مال کے زور پر، کہ کسی قدر معین الدین کو یہاں سے بھگایا جائے، معین الدین کو اس کے ساتھیوں کو یہاں سے ختم کیا جائے کہ وہ ہندوستان میں اسلام کو نہ پھیلا سکے۔ ساری کوششیں ناممکن ہو گئی، ختم ہو گئی، تو آخرکار اب لوگوں نے چاہا کہ یہ کام سحری سے ہو سکتا ہے، جادوگری سے ہو سکتا ہے، جادوگروں کے پاس جانا پڑے گا۔ ایک وہاں پر بہت بڑا برہمن تھا، جادوگر تھا، اس کا نام رام دیو تھا، اس کے پاس آئے، وہ مندر میں بیٹھا ہوا تھا، سارا ماجرا سنایا۔ اب رام دیو نے کیا کیا، غور و فکر کیا، سوچنے لگا، کہا کہ میرے پاس کرنے کی قوت نہیں کہ اس کو یہاں سے بھگا سکوں یا مار سکوں، لہذا ایک جادو سے اس کا کام ہو سکتا ہے، جادو کرنا پڑے گا، اب اسی کے ذریعے سے معین الدین کو یہاں سے بھگایا جا سکتا ہے۔ میں تم کو ایک ایک منتر سکھلاتا ہوں، ایک ایک تعلیم دیتا ہوں، اس منتر کو پڑھتے جاؤ، اس منتر کی معین الدین تاب نہ لا سکے گا، اس جادو کی تاب نہ لا سکے گا، وہ یہاں سے فوری بھاگ جائے گا۔ اب سارے لشکر پرتھوی راج نے طے کر لیا، وہ منتر سیکھ لیا، وہ علم سیکھ لیا، اب سامنے رام دیو کو رکھا، برہمن کو رکھا، اب پیچھے پیچھے پڑھتے ہوئے گئے۔ اب معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مریدین نے کہا کہ حضرت وہ لوگ آئے ہیں جادوگروں کے ساتھ، وہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ جادو کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو حضرت یہ جادوگری کرنا چاہتے ہیں، آئے ہوئے ہیں۔ اب حضرت نے کہا کہ دیکھو کچھ ہونے والا نہیں، ان کا جادو ہمارے پاس اثر کرنے والا نہیں ہے،
لہذا جس نے جادو سکھایا وہی راہ راست پر آئے گا، خدا کی قسم۔ اب حضرت معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول ہو گئے، فوری رکعت باندھ لی، نماز ادا کر لی۔ اب وہ لوگ پڑھتے ہوئے سامنے آئے، جیسے ہی حضرت معین الدین چشتی کو دیکھا کھڑے ہو گئے۔ اب نہ حرکت کر سک رہے تھے نہ برکت کر سک رہے تھے، کوئی معاملہ نہیں، زبانوں پر تالا لگ چکا تھا، معلق ہو گئی، پیروں پر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زنجیریں بن گئی، اب کچھ حرکت نہیں، زبانیں بند ہو گئی، پیر بند ہو گئے، سن ہو گیا جسم، خاموش ٹھہر گئے۔ اب حضرت معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، قریب گئے، وہ برہمن جو اس وقت بہت بہترین جادوگری جانتا تھا، اب اس نے جیسے ہی معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کا چہرے کا نور دیکھا تو پریشان ہو گیا، تاب نہ لا سکا، فوری قدموں میں گر گیا، کہا کہ اے معین الدین چشتی اب مجھے کلمہ پڑھائیے۔ اب جیسے ہی معین الدین چشتی نے دیکھا تو کلمہ حق پڑھایا، اپنا کلمہ نہیں پڑھایا، کہو کہ لا الہ الا اللہ معین الدین رسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں معین الدین کو یہ کہتے ہو، معین الدین کو جاتے ہو، پوجتے ہو، مانتے ہو، ارے حضرت معین الدین چشتی آئے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تم نے ان کو کہاں جانا؟ ہم ان کو مانتے ہیں، ان کو خدا نہیں مانتے، ان کو جانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اگر ہماری زبانوں پر اللہ نے کلمہ حق کو بلند فرمایا تو ذریعہ معین الدین چشتی کو بنایا، تو جس کا ہم پر احسان ہے، جب کوئی بندہ کسی بندے کا دنیاوی احسان کرتا ہے تو زندگی بھر اس کے احسان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ تو احسان اللہ کا احسان ہم پر کیا، اللہ نے معین الدین چشتی کے ذریعے سے ہماری آخرت کو سنوار دیا۔ گناہگار ہے، مر بھی جائے تو دوزخ میں جائیں گے، پھر نکل کر جنت میں جائیں گے۔ کس کی بدولت، کس کا توسل، کس کا وسیلہ، کس کا صدقہ؟ بیس کون بنے، وجہ کون بنے؟ معین الدین چشتی بنے۔ اگر ان کی بارگاہ میں جا کر فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی بارگاہ پر جا کر فاتحہ پڑھے، تو مندروں پر جا کر ان کو پوجے۔ عزیزان محترم، معین الدین چشتی کا کردار ہماری زندگیوں میں اس قدر بلند اور بالا ہے کہ ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضرت معین الدین کو اللہ نے جو وسیلہ بنا کر بھیجا تو ادا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انسان صبح قیامت تک مومن بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے، تو اس کے مسلمان بننے کا ثواب بھی معین الدین چشتی کو جائے گا۔ وہ کیسے جائے گا کہ اس نے کلمہ، اس کے بابا، اس کے آبا و اجداد نے کلمہ پڑھا معین الدین چشتی سے، اور اس شخص نے کلمہ تجھ سے پڑھا اور تو نے کلمہ اپنے باپ دادا سے پڑھا، تو جڑ کون نکلی، اصل کون نکلا، زنجیر کس کی تھی؟ وہ زنجیر جا کر جڑی حضرت معین الدین چشتی کے پاس۔ تب جیسے اس رام دیو نے کلمہ پڑھا، سارے سپاہ سالار نے نصیحتیں کی، پجاریوں نے کہا کہ تو برہمن ہے، اتنا بڑا پجاری ہے، تو ایسا کیسا ہو گیا، کیسا کلمہ پڑھ لیا، سمجھانے لگا۔ اب وہ رام دیو جیسے ہی معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، تاب نہ لا سکا، آنکھیں تو کھلی تھی مگر عقل ختم ہو گئی۔ اب اس کے سامنے اللہ کا دیدار، اللہ کے جلوے نظر آ رہے ہیں، اللہ کی کیا نورانیت نظر آ رہی ہے۔ اب اس نے جو ہاتھ میں آتا لیتا ان پجاریوں کو مارتے جاتا، چل بھاگ یہاں سے، چل بھاگ یہاں سے، ڈنڈا اٹھاتا مارتے رہتا، کئیوں کے سروں کو اس نے پھوڑ ڈالا۔ تو باقی جو بچے ہوئے تھے سب لوگ حیران ہو گئے، وہاں سے بھاگ گئے۔ اب وہ قدموں میں گرا ہے، کہا کہ معین الدین آپ کا چہرہ اس قدر چمکتا دمکتا ہے تو لہذا کلمہ پڑھ لیا، اور حضرت معین الدین نے شادی دیو اس کا نام رکھا ہے۔ اب یہ بات معلوم ہوئی پرتھوی راج کو، اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، جب پرتھوی راج کو یہ بات معلوم ہوئی کہ رام دیو اتنا بڑا برہمن، اتنا بڑا پجاری، اس نے کلمہ پڑھ لیا، ایک اللہ کو ماننا اس نے شروع کر دیا، محمد الرسول اللہ کو نبی مانا بیٹھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ حیران ہو گیا۔ اس کا بہت خاص جادوگر جو اجمیر کے پاس قریب میں رہتا تھا، اجمیر میں بہت بڑا جادوگر جو جے پال تھا، وہ جے پال نامی جادوگر اس کا بہت خاص تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب جے پال تک جانا پڑے گا۔ اب سارے سپاہیوں کو لے کر راجہ جے پال کے پاس گیا، جے پال جادوگر کے پاس آیا، بیٹھا، سارا ماجرا سنایا۔ اب جے پال پریشان ہو گیا، جادوگر یعنی یہ رام دیو کیسا مسلمان بن گیا، سوچنے لگا، سمجھنے لگا۔ اس کے ساتھ 1500 اس کے مریدین تھے جو وہ علم جانتے تھے جادوگری کا، 1500 اس کے نوکر تھے، چاکر تھے۔
सब लोग माहिर थे और वो माहिरीन का सरदार ये जयपाल था। अब इसने कहा कि फिक्र मत करो, मैं जादू का असर इस कदर दिखाऊंगा कि वो मेरे जादू को देखकर, बस मेरे आने को देखकर यहाँ से भाग जाएगा मोइनुद्दीन नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये सोचकर बादशाह भी खुश हो गया, शायद जयपाल से काम बन सकेगा। जब सारे लोग, वो 1500 का लश्कर, फिर सामने जयपाल, फिर वो पृथ्वीराज उसका लश्कर, तमाम लोग आए दरबार मोइनुद्दीन चिश्ती में। कितने मुरीदीन? 40 मुरीदीन, 40 फुकरा, 40 दुर्वेश। कोई न हाथ में नेजा था, न हाथ में तलवार थी, न भाला था, न कुछ था, न लश्कर था। अब सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में इस कदर डूब गए कि कुछ नजर नहीं आता। सामईन मोहतरम, सारा लश्कर आया। मुरीदीन ने कहा कि हजरत जयपाल को लेकर आए हैं, साथ में बड़ा लश्कर है। तो हजरत ने कहा कि तुम फिक्र न करो, इनका जादू यहीं पर मारते हैं, ये कुछ कर नहीं सकेंगे। अब हजरत ने क्या किया? वजू किया। सामईन मोहतरम, एक बड़ी हिसार बांधी, एक दायरा खींचा अपने मुरीदीन के बीच में, ऐसा गोल दायरा खींचा, बीच में मुरीदीन को रख लिया, गोल दायरा खींचा। अब सारे लोग आए, आकर कहने लगे, अब हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती उनको देखकर फरमाने लगे कि क्यों तुम हम, वहां पर भी आपने नसीहत फरमाई, कहा कि क्यों तुम हमको अजियत पहुंचाते हो, क्या तुम्हारा मामला है, क्यों हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हो। अब लोगों ने कहा कि देखो, तुम अना सागर में आते हो, पानी पीते हो, वजू करते हो, गुस्ल करते हो, तुम्हारे वजू गुस्ल करने से हमारा पानी, अना सागर का पानी खराब हो रहा है, लिहाजा तुम अना सागर के पानी को छुओ। और असल बात तो हमारे आने की ये है कि तुम खामोशी से यहाँ से भाग जाओ, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, ना जादू करेंगे, ना जादू का असर तुम पर होगा, खामोशी से निकल कर तुम यहाँ से चले जाओ। सामईन मोहतरम, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि तुम इसकी फिक्र न करो, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से तुम निकल जाओ, वरना फिर तुमको बहुत पछताना पड़ेगा। अब वो मानने को तैयार नहीं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु अन्हु ने कूजा लिया, वो कासा अपने हाथ में जब था लिया, फिर अना सागर में डाला, पूरा अना सागर का पानी कूजे में आ गया, नीचे रखा। जयपाल से कहा कि अगर हिम्मत है, अगर ताकत है तो इस कूजे को उठा और वापस अना सागर में डाल के दिखा। अब वो जयपाल बहुत बड़ा जादूगर, चाहता तो अपने इशारे से उठाकर डाल सकता था। आपको मालूम कि वो जब बारगाह में आया मोइनुद्दीन चिश्ती के, तो कैसी शान से आया। उसके पास हिरन का चमड़ा था, उस चमड़े पर फूंक मारी। अब जैसे ही फूंक मारी, वो चमड़ा हवा में उड़ने लगा। अब वो हवा में जो चमड़ा उड़ने लगा, उस पर बैठकर सारे लोग चल रहे हैं, वो उड़ता हुआ आ रहा है मोइनुद्दीन चिश्ती के पास। सारा अजमेर में तान हो गया, अजमेर में सारी बातें बुलंद हो गई कि अब मोइनुद्दीन चिश्ती के पास जयपाल लश्करियों के साथ, पृथ्वीराज सालार के साथ, सिपाहियों के साथ आ रहा है। शोर मच गया, सारे लोग जलवा देखने आ गए कि क्या होगा, मोइनुद्दीन हक पर है या जयपाल और इसका जादू हक दिखलाता है, क्या मामला होगा। अब जैसे ही मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि कूजे को उठा और वापस अना सागर में डाल, अब वो आया उठाने के लिए, हर तरफ से मुमकिन कोशिश कर रहा है, कूजे का पानी उठने को तैयार नहीं, उठा रहा है, उठने को तैयार नहीं। देखा देखा देखा, परेशान हो गया, खामोश आजिज हो गया, सारे लोगों में उसकी इज्जत खत्म हो गई। अब परेशान हो गया, अब कहा कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम्हारा काम करना पड़ेगा। अब जितने भी उसके साथ जादूगर थे, उसके नौकर चाकर थे, सबने अपना जादू दिखलाना शुरू किया। कैसे शुरुआत की? हर एक ने अपने साथ सांपों को उन पर फेंकना शुरू किया। जिस तरह हजरत मूसा के सामने फिरौन ने जादूगरों को लाकर ऐसा सांप फेंके, तो जिस तरह सांप उड़ के आते थे ना, वैसे ही ये जादूगरों ने सांप फेंकना शुरू किया हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके लश्कर के सामने। अब वो सांप जैसे ही आता, दायरे को देखता, दायरे पर गिरता और अपना सर वो दायरे पर पटक देता। अब हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने मुरीदों से कहा कि देखो, ये सांप उठाओ और दूर जंगल में फेंक दो। उसी दायरे में बैठकर मुरीदीन ने सांपों को उठाया, जैसे ही दूर फेंका, वो जहां पर जाकर गिरता था, चतरावल का पौधा उसमें लगता था, हरा भरा हो जाता था। ये करामत हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की। बात न बनी जयपाल उसके लश्करियों की। अब चाहा कि अंगार फेंकते हैं, जब अंगार फेंकेंगे तो फिर हो सकता है कि जल जाए, खत्म हो जाए। अंगार फेंकना चाहा, अब वो अंगार उड़ता हुआ आया, आकर दायरे के सामने आकर खड़ा हो गया, पलट कर फिर उनकी गर्दनों पर जाकर गिरा।
اب عاجز ہو گئے. پرتھویراج ہکا بکا ہو گیا, پریشان ہو گیا. سارے لوگ گھٹنے ٹیک دیے, وہاں سے بھاگ گئے. اب جے پال جو اس قدر شان سے آیا تھا کہ تم فکر نہ کرو, ہم کریں گے کام, ہم اس کو یہاں سے بھگائیں گے. اب یہ پریشان ہو گیا کہ اگر میں اکیلا ہوں, آگے نہ بڑھوں گا تو پھر اس کے سامنے میری عزت ختم ہو جائے گی. میں اپنی گفتگو کو 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں تاکہ واقعہ پورا ہو. تو سامعین محترم, اب وہ جے پال ڈرتا ہوا آیا, ڈرتا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے, ہم تمہارے سامنے عاجز ہو گئے, لیکن تم ہم کو ہرا نہیں سکتے, ہم ہی فتح یاب ہوں گے, ہم ہی جیتیں گے. ایک ایسا میں کام کروں گا کہ تم دیکھ کر پریشان ہو جاؤ گے, میں ہوا میں اڑ کر تمہارا کام کروں گا. تو حضرت معین الدین چشتی مسکرانے لگے کہ دیکھا, کہا کہ زمین پر تیرا کچھ کام نہیں ہو سکا تو اب اڑ کے کیا کرشمہ دکھاتا. تو اس نے فوری کیا کیا, پھر پھونک ماری, اس ہرن کے چمڑے پر بیٹھ گیا اور آسمانوں میں اڑنے لگا. اس قدر اڑتا رہا کہ لوگ دیکھتے رہے کہ غائب ہو گیا. اب حضرت معین الدین چشتی کو کام کرنا تھا اس کا. اپنے پیر سے جوتا نکالا. جب جادو کا یہ اثر ہوتا ہے تو اللہ کی قوت کا, اس کریم کا کیا اثر ہوتا ہے جو اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. سامعین محترم, اپنا جوتا نکالا, جوتا نکال کر جوتے کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو مار مار کر ہمارے قدموں میں لے کر آؤ, اس کو مار مار کر ہمارے پاس لے کر آؤ. جیسے ہی حکم معین سننا تھا کہ جوتا اڑنے لگا اور گیا اس کے پاس, اس کو مارتا زمین پر گھسیٹنے لگا. وہ آ کر دربار معین الدین چشتی میں گر پڑا اور معافی چاہنے لگا کہ یا معین, ہم کو معاف کر دے, ہم آپ کے سامنے عاجز ہو گئے, ہم کو معافی چاہیے. اب حضرت معین الدین چشتی نے اب اس کو اپنا چہرہ دکھایا, نورانی چہرہ دکھایا. تو جیسے ہی چہرے کو دیکھا تو ساری ظلمت ختم ہو گئی. معین الدین چشتی کے قدموں میں گر گیا, کہا کہ کلمہ حق پڑھائے. تو سامعین محترم, حضرت معین الدین چشتی نے وہ جے پال جو اپنی جادو پر اس قدر غرور کرتا تھا, تکبر کرتا تھا کہ اپنے آپ کو سب لوگوں میں بڑا سمجھتا تھا. جادوگر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے جادوگری میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں. تو وہ جادوگر نے کہا کہ کلمہ پڑھائے. جیسے ہی معین الدین چشتی نے کلمہ پڑھایا, اب جے پال ڈر گیا, پریشان ہو گیا, بھاگ گیا. اب کلمہ پڑھنا تھا کہ آپ کے لوگوں میں شامل ہو گیا. آپ نے اس جے پال کا نام عبداللہ رکھا. کچھ دن گزرے تو اس کی طرف نظر ڈال کر کہا کہ عبداللہ کیا چاہتے ہو. اس جادوگر سے فرمایا جو مسلمان ہو گیا تھا, کیا چاہتے ہو. تو اس نے کہا کہ میں وہ چاہتا ہوں کہ جو اللہ والے عبادت کے ذریعے سے, ریاضت کے ذریعے سے, جو کسب کے ذریعے سے ولایت پاتے ہیں, میں آپ کی نگاہوں سے میں بغیر عبادت کے, بغیر کسی محنت کے وہ چیز حاصل کروں. تو حضرت معین الدین چشتی نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور اس کی طرف نظر ڈالی. تو پھر اس کا معاملہ وہ ہو گیا جو سالوں کے بعد اللہ والے بنتے ہیں. تو سامعین محترم, یہ ولایت حضرت معین الدین چشتی کو عطا ہوئی. بات بہت طویل ہے, میں میسج دینا چاہتا تھا لیکن اس کے ذریعے سے وقت زیادہ جائے گا. سامعین محترم, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو, جو اپنے خاص بندے ہوتے ہیں, ان کو اپنے فضل سے وہ خوبیاں عطا فرماتا ہے کہ وہ خوبیاں کسی کو عطا نہیں ہوتی. جب ایک جادوگر ہوا میں اڑ سکتا ہے تو پھر یہ اللہ کا بندہ کیا نہیں کر سکتا. تم اللہ والوں کی کرامت کو نہیں مانتے, تم کہتے ہو کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں, مردوں کو زندہ کرتے ہیں. معین الدین غریب نواز ہے, یاد رکھ کے غریب نواز اللہ ہے. تم لوگ اپنی محفلوں میں یہ کہتے ہو کہ غریب نواز اللہ ہے. جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو پھر کیا جواب دے گا, کیونکہ اللہ غریب نواز ہے. ارے بدبختوں کو جاننا چاہیے کہ یقیناً اللہ غریب نواز ہے, یقیناً اللہ ہو سے آدم ہے. کہ اللہ نہیں چاہ, اللہ نہیں کر سکتا. اللہ جب غریب نواز ہو تو کیا اللہ بندوں کو غریب نواز نہیں بنا سکتا. اللہ کے پاس یہ اختیار ہے, اللہ کے پاس یہ خوبی ہے. اگر اللہ مردوں کو جلانا جانتا ہے تو اللہ اپنے حکم سے بندوں کو وہ اختیار دینا چاہتا ہے. اگر بندوں کو جلانا اللہ کا کام ہے, زندگی دینا اللہ کا کام ہے, تو جب دجال قیامت کے قریب آئے گا, مردوں کو زندہ کرے گا, تو تمہاری نصیحتوں سے تمہارے بچے دجال کو دیکھ کر کہیں گے ہاں مردوں کو جلانا اللہ کا کام ہے, ہمارے باپ داداؤں نے کہا تھا تو پھر دجال ہمارا خدا ہے. لیکن جب ہمارے بچے قرب قیامت میں جب آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ کوئی بڑا کام نہیں ہے, وہ معمولی کام ہے. سامعین محترم, یہ اللہ کا اختیار ہے. من کان للہ کان اللہ لہ.
جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب اللہ کسی کا ہو جاتا ہے تو اس کو اختیار دیتا ہے. ہاں وہ اختیار جو اللہ بندوں کو دیتا ہے وہ عطا ہی ہوتا ہے, اللہ کے دینے سے ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کو اختیار ہوتا ہے وہ اللہ کا ذاتی اختیار ہوتا ہے. اللہ کسی سے حاصل نہیں کرتا, اللہ کو خود سے ہوتا ہے اور وہ بندوں کو تقسیم کرتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.